السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے براعظم ایشیا کے مغربی حصے میں موجود بہت ہی خوبصورت ہمارے پڑوسی ملک ایران کی۔ آگے چلنے سے پہلے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں، اور جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور کوئی کھٹا میٹھا جیسا دل کرے 2-4 الفاظ کا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اس طرح کی ایک ویڈیو بنانے میں کم سے کم 2 دن لگ جاتے ہیں، جبکہ لائک اور کمنٹ میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ایران کا پورا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے۔ تاریخی اعتبار سے ایران بہت ہی شاندار ماضی کے ساتھ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 1935 تک اسے اردو اور عربی میں فارس اور انگلش میں پرشیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایران کا فلیگ سبز، سفید اور لال پٹیوں پر مشتمل ہے، جس کے درمیان سفید پٹی پر اللہ لکھا ہوا ہے، جبکہ سبز پٹی کے نچلے اور لال پٹی کے اوپر والے کنارے پر کوفی رسم الخط میں 11 مرتبہ تکبیر لکھی ہے۔ ایران کے شمال میں اس کی سرحد آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان اور کیسپین سی سے ملتی ہے، جسے بحیرہ قزوین یا بحیرہ خزر بھی کہا جاتا ہے۔ مشرق میں پاکستان اور افغانستان سے، جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عمان ہے اس کے، جبکہ مغرب میں اس کی سرحد ترکی اور عراق سے ملتی ہے۔ ایران بلند و بالا پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، خوبصورت سرسبز اور خوابیدہ وادیوں کی سرزمین ہے۔ 16,48,000 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ ایران سائز کے اعتبار سے دنیا کا 17واں بڑا ملک، مشرق وسطیٰ میں دوسرا اور پورے ایشیا میں 6واں بڑا ملک ہے۔ ایران کی زمینی اور سمندری سرحدیں دنیا کے 13 آزاد ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کی کل زمینی سرحد 5,894 کلومیٹر اور سمندری سرحد 2,440 کلومیٹر ہے۔ 2023 میں ایران کی آبادی 8,92,11,026 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 18واں اور ایشیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ ایران کی لگ بھگ 76% آبادی شہروں میں اور 24% دیہات میں آباد ہے۔ پاپولیشن ڈینسٹی کے اعتبار سے ایران کی آبادی 52 افراد فی مربع کلومیٹر بستے ہیں۔ ایران میں ٹریفک دائیں ہاتھ چلتی ہے، یعنی گاڑیوں کا سٹیئرنگ بائیں ہاتھ ہوتا ہے۔ ایرانی کرنسی کو ایرانی ریال کہتے ہیں۔ پاکستانی 1 روپے کے 148 ایرانی ریال آتے ہیں، انڈین روپے کے 516، بنگلہ دیشی ٹکا کے 399 اور 1 افغانی کے 493 ریال آتے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ قطعی نہیں کہ ایران ہم سے غریب ملک ہے۔ معیشت میں محض کرنسی کی ویلیو ہی میٹر نہیں کرتی، ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ایران کا 2023 کا بجٹ 53 ارب امریکی ڈالر ہے اور کل بیرونی قرض صرف 9 ارب ڈالر ہے، جبکہ ہمارا 2023 کا بجٹ 50 ارب ڈالر اور بیرونی قرض کی تو کیا ہی بات ہے، خیر سے 9 ارب ڈالر تو ہمارے کرتا دھرتا ایک مہینے میں ہی ڈکار جاتے ہیں، حکومت بھلے جس کسی کی بھی ہو۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ایران کی کرنسی ہم سے کافی ڈاؤن ہونے اور زراعت سے لے کر تیل، گیس اور انڈسٹری تک خود کفیل ہونے کی وجہ سے یہ ملک ہماری نسبت کافی سستا ہے۔ ایران کی کل جی ڈی پی 368 بلین ڈالر اور جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم 4,250 ڈالر ہے، جبکہ ہماری پر کیپیٹا انکم اس سال 1,500 ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے، صرف امید۔ تہران ایران کا دارالحکومت ہے، جو ایران کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ 730 مربع کلومیٹر پہ پھیلے اس شہر کی کل آبادی 95 لاکھ ہے۔ 2023 میں تہران دنیا کے بڑی آبادی والے شہروں میں 38ویں نمبر پہ آتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے ایران کی 99.4% آبادی مسلمان ہے، جن میں 90% شیعہ اور 9.4% اہل سنت ہیں۔ باقی کے 0.6% لوگوں میں عیسائی، یہودی اور زرتشتی شامل ہیں۔ تاہم یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، جو ہمارے کراچی کی آبادی کے سرکاری اعداد و شمار کی طرح بالکل بھی قابل اعتبار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2020 میں ایک آن لائن سروے میں مذہب کے اعداد و شمار کچھ اس طرح سے سامنے آئے تھے۔ اس سروے میں 35% لوگوں نے کہا کہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، 5% نے سنی، 39.5% نے بتایا کہ وہ ملحد یعنی ایتھیسٹ، ایگناسٹکس یا ہیومنسٹس ہیں، اور 7.7% زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی لوگوں نے اپنا مذہب عیسائی، بہائی، یہودی یا روحانیت بتایا۔ یاد رہے کہ
1.5 میں سے 31% نے بتایا کہ ان کا کوئی مذہب نہیں یا پھر صاف صاف ملحد ہیں۔ سادہ الفاظ میں 39% سارے ملحد ہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کی یعنی ایران میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے الحاد کی طرف جانے یا بے مذہب ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں بھی ہے، گو کہ ایران کی نسبت کافی کم ہے۔ 1979 کے خمینی انقلاب سے پہلے ایران یورپی ملکوں جیسا ہی لگتا تھا۔ ڈانس بارز، کلبز، کیسینوز اور جم کر کھلی ڈلی موج مستیاں ہوا کرتی تھیں۔ 1979 کے انقلاب کے ساتھ ہی یہ سب کچھ بند کر دیا گیا۔ ایران کے پاس دنیا کے تیسرے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو کہ دنیا کے معلوم تیل کے کل ذخائر کا 10% بنتا ہے۔ اسی طرح ایران کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایران قدیم ترین انسانی تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جو عراق سمیت دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں جا بجا قدیم تہذیبوں کی باقیات بکھری پڑی ہیں، جن میں پرشین امپائر پہلی بڑی سلطنت فارس تھی، جسے اخامنید سلطنت بھی کہتے ہیں، جو سائرس دی گریٹ نے قائم کی تھی، جو کچھ مسلم سکالرز کے خیال میں دراصل ذوالقرنین تھے۔ یہ سلطنت 550 سے 330 قبل مسیح تک رہی، جس میں بابل یعنی آج کا عراق اور ایران کے چاروں اطراف دور دور تک کا علاقہ بھی شامل تھا۔ یہ اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت یعنی کہ ورلڈ پاور تھی۔ اس کے بعد 247 قبل مسیح سے 224 عیسوی تک پارتھین امپائر رہا، پھر 224 سے 651 عیسوی تک ساسانی سلطنت رہی۔ ان تمام قدیم تہذیبوں کا مرکز رہنے کی وجہ سے ایران تاریخی مقامات کے حوالے سے بہت ہی رچ کنٹری ہے۔ 632 سے 654 عیسوی تک مسلمانوں نے سارا فارس فتح کر کے اسلامی خلافت میں شامل کر لیا تھا، اور ان علاقوں کی اکثریتی آبادی نے بادشاہوں کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس دور میں رعایا مذہب اپنانے میں آزاد نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ عوام کا وہی مذہب ہوتا تھا جو بادشاہ کہے یا جو مذہب بادشاہ کا ہو، چاہے وہ فارس ہو یا روم۔ تاہم یہ بھی یاد رہے کہ ایرانیوں کی شورش پسندی اور عراق پر بار بار یلغار کی وجہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار ایران پر یلغار کی اجازت مانگی گئی، تو بالآخر تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تو چاہتا تھا کہ عربوں اور ایران کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی کر دی جائے، تاکہ ہمارا کوئی لشکر ایران میں داخل ہی نہ ہو پائے۔ یہ عیار لوگ ہیں، عربوں کے سادہ سے اسلام کو گھمن گھیریوں میں مبتلا کر دیں گے، مگر اب ایران فتح کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اور یہی ہوا کہ فتح تو ہو گیا، مگر پھر جو اسلام کا حشر کیا اور آج تک ہوتا آ رہا ہے، اس کے سارے چشموں کی بنیادیں جیسے یہیں سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے آخری وزیر اعظم کو یہ تک کہنا پڑا تھا کہ ایران نے 1350 سال تک اسلام قبول نہیں کیا، تو اب انہیں کون مسلمان بنا سکتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد ایران اموی اور عباسی خلافت کے ماتحت رہا، جس دوران وہاں سنی اسلام کا غلبہ رہا، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی میں منگول آندھی نے غفلت میں پڑی عباسی خلافت کو روند کر کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، جس کے نتیجے میں ایران پر صفوی حکومت قائم ہونے کے ساتھ ہی اکثریت آبادی نے شیعہ مذہب اپنا لیا۔ فارسی ایران کی قومی زبان ہے۔ فارسی کے علاوہ ایران میں 70 سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایران دنیا میں پستہ کے دارالحکومت کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پستہ کی کل برآمدات کا 70% حصہ ایران سے ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ایران میں شادی کے لیے لڑکی کی کم سے کم عمر 13 سال جبکہ لڑکے کے لیے 15 سال ہے۔ ایران میں سیٹلائٹ ٹی وی پر سرکاری طور پہ پابندی ہے۔ باہر نکلتے وقت عورتوں کے لیے پردہ یعنی سکارف ضروری ہے، اس میں چہرے کا پردہ شامل نہیں۔ اس پر احتجاج ہوتے رہتے ہیں، جنہیں عموماً مغرب اپنے مقاصد کے لیے مزید ہوا دیتا ہے۔ ہماری طرح ایران کے بھی اکثر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، تاہم اب آ کر لگتا ہے کہ چین کے سبق دینے پر ریشہ دوانیوں سے بظاہر تو کچھ ہاتھ کھینچنے کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ لمبے عرصے کے بعد ایران اور سعودیہ بھی مل بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں، جو ظاہر ہے اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ایران کا کالنگ کوڈ +98 اور ڈومین نیم .ir ہے۔ گو کہ اب ایران میں زیادہ پسندیدہ گیم فٹ بال ہے، تاہم نیشنل گیم ریسلنگ ہے، جبکہ ایران کا قومی جانور ایپ کی بجائے پوری لسٹ ہے۔
جن میں شیر، ایشین چیتا، فارسی چیتا، فارسی بلی اور فارسی ہرن شامل ہیں۔ ایران کا قومی پھول گل نیلوفر ہے۔ بلبل ایران کا قومی پرندہ ہے۔ یہ دو آخری قومی نشان دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باذوق لوگ ہیں، اگر آج نہیں بھی تو کل ضرور باذوق تھے۔ آخر حافظ فردوسی عمر خیام کی جائے پیدائش ہے۔ وقت کے لحاظ سے ایران افغانستان سے 1 گھنٹہ پیچھے، پاکستان سے 1.5 گھنٹہ، انڈیا سے 2 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ایران کا فاصلہ بنگلہ دیش سے 3705 کلومیٹر، انڈیا سے 2826 کلومیٹر، جبکہ ایران افغانستان اور پاکستان کے بارڈر ہونے کے ناطے 1 قدم کی دوری پر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کوئی سجیشن، کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔